السلام علیکم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے جس کا ہم نے آغاز کیا تھا، اب ہم جس منزل پر پہنچے ہیں وہ ہے انبیاء علیہم السلام کی غیبت۔ اور آج ہم جس نبی کی غیبت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیبت تو ہمارے قائم آل محمد مہدی علیہ السلام کی غیبت سے کامل مشابہت رکھتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے وجود کے آثار کو اس وقت مخفی رکھا جب آپ بطن مادر میں تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے آپ کو شکم مادر سے پشت کی طرف منتقل کر دیا، پھر آپ کی ولادت کے معاملے کو معینہ مدت کے پہنچنے تک چھپائے رکھا۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود بن کنعان کے دربار میں ماہر فلک شناس نجومی تھے۔ نمرود کوئی حکم اور فرمان ان کی رائے و مشورے کے بغیر صادر نہیں کرتا تھا۔ ایک رات وہ ستاروں کو دیکھ رہے تھے، جب صبح ہوئی تو انہوں نے نمرود سے کہا، میں نے گزشتہ رات عجیب چیز دیکھی ہے۔ نمرود نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہماری سرزمین میں پیدا ہوگا، ہماری ہلاکت اور نابودی اسی کے ہاتھوں انجام پائے گی، اس کے بطن مادر میں منتقل ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے۔ نمرود کو اس بات پر تعجب ہوا اور ان سے کہا کہ کیا عورتوں میں سے کسی کے بطن میں وہ منتقل ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ ان کے علم میں بس یہ بات آ گئی تھی کہ یہ بچہ آگ میں جلایا جائے گا، لیکن یہ بات انہیں معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات دلائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمرود نے فرمان جاری کیا کہ عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا جائے، پس شہر میں عورتوں میں سوائے ایک عورت کے اور کوئی باقی نہیں رہی، سب کو شہر بدر کر دیا گیا تاکہ ان کے مرد اپنی عورت سے ملاپ نہ کر سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنی زوجہ کے ساتھ مباشرت کی، پس اس کے ساتھ ہی حمل ٹھہر گیا۔ ایسے میں انہیں گمان ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ وہی ہو، پس حمل ساز عورتوں کے ایک گروہ کو مادر ابراہیم کے پاس لائے۔ یہ عورتیں ایسی تھیں کہ اگر کسی عورت کے بطن میں کوئی حمل ہو تو وہ لازماً جان لیتیں۔ پس انہوں نے حضرت ابراہیم کی مادر گرامی کے حمل ہونے کے بارے میں کھوج لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں تھا اس کو ان کی پشت کی طرف منتقل کر دیا۔ ان حمل شناس عورتوں نے کہا، ہم تو اس کے بطن میں کسی حمل کے ہونے کے آثار کو نہیں دیکھ رہے۔ جب مادر ابراہیم نے مولود کو جنم دیا تو پدر ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بچے کو نمرود کے پاس پیش کر دیا جائے۔ اس وقت ان کی زوجہ نے کہا، اپنے بیٹے کو نمرود کے پاس مت لے جاؤ، کیونکہ وہ اس کو قتل کر ڈالے گا، اس کو میرے حوالے کر دو، میں اسے کسی غار میں لے جاؤں گی اور کہیں رکھ دوں گی، یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے اور تم بھی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے سے بچے رہو گے۔ انہوں نے کہا، لے جائیں۔ بس وہ آپ کو ایک غار میں لے کر آئیں، پھر دودھ پلایا، اس کے بعد غار کے دروازے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا اور وہاں سے دور ہو گئیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کے رزق کا ذریعہ آپ کے انگوٹھے کو بنا دیا، پس ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے کو چوستے تھے اور آپ کو اس سے دودھ مل جاتا تھا۔ آپ کی نشو و نما کی حالت یہ تھی کہ عام بچے جتنے ایک ہفتے میں بڑے ہوتے آپ ایک دن میں پروان چڑھتے، اور عام بچے یا نو مولود جتنا ایک سال میں بڑا ہوتا آپ ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں اتنے بڑے ہو جاتے۔ پس آپ اس غار میں کچھ عرصے رہے، پھر ایک دن ان کی والدہ نے ان کے والد سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو دیکھنے جاؤں؟
انہوں نے اجازت دی، پس وہ غار میں آئیں تو غیر متوقع طور پر یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی آنکھیں چراغوں کی مانند چمک رہی ہیں۔ پس انہوں نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور سینے سے لگایا اور ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ ان کی والد نے بچے کے بارے میں سوال کیا تو جواب دیا کہ میں نے اسے سپرد خاک کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد تو یہ ان کا معمول بن گیا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر سے نکل جاتی اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتی اور انہیں گود میں لے لیتی، پیار کرتی اور دودھ پلاتی۔ جب وہ اس قابل ہو گئے کہ چلنے پھرنے لگے تو انہی دنوں میں ایک مرتبہ ان کی والدہ حسب معمول ان کے پاس آئیں اور حسب معمول اپنا کام کرنے کے بعد جب جانے لگیں تو ابراہیم نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ ماں نے کہا، ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ تمہارے والد سے اس کی اجازت لوں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کو پردہ غیب میں رکھا اور اپنے امور کو پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ ظاہر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے امر کو عیاں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا۔ پھر آپ دوسری غیبت میں چلے گئے اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ طاغوتی اور جابر حکمران نے آپ کو مصر سے جلا وطن کر دیا۔ پس آپ نے فرمایا، میں تم سے اور جن جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان سے الگ ہوتا ہوں اور اپنے پروردگار سے دعا کروں گا۔ امید ہے میں اپنے پروردگار سے دعا کرنے کے سبب ناکام نہ ہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 48۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، پس جس وقت وہ ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ خدا کے علاوہ عبادت کرتے تھے الگ ہو گئے، ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے حصہ دیا اور ہم نے ان سب کے لیے ذکر خیر بلند مرتبہ مقرر کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 49 اور 50۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم آل محمد مہدی علیہ السلام ان کی نسل سے 11ویں فرزند ہیں۔ تحقیق کے ساتھ وہ مہدی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس کے سبب بہت سے گروہ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے گروہ ہدایت پائیں گے۔ یہ بالضرور واقع ہوگا جس طرح کہ اس نے خلقت کا جامعہ پہن لیا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے کمیل بن زیاد نخعی کی حدیث میں یہ بیان فرمایا، بے شک یہ زمین قائم رہے گی ایک حجت کے ذریعے سے جو ظاہر مشہور ہوگا یا مخفی اور پوشیدہ ہوگا، تاکہ اللہ کی حجتیں اور اس کی روشن دلیلیں باطل اور لغو نہ ہو جائیں۔ ابو حمزہ صومالی روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نصیحت آموزی کے لیے سفر پر نکلے۔ اس دوران ان کا گزر ایک وسیع بیابان میں ہوا۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو کھڑے ہوئے پایا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز آسمان تک پہنچتی تھی۔ اس کا لباس بالوں سے بنا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تعجب اور حیرانگی سے دوچار ہوئے، چنانچہ توقف کیا اور بیٹھے رہے تاکہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، لیکن جب انتظار کی مدت طویل ہو گئی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو ہلایا اور فرمایا، مجھے تم سے ایک حاجت ہے۔ پس اس نے اپنی نماز کی طوالت کو کم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، تم کس کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، میں ابراہیم کے خدا کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ابراہیم کا خدا کون ہے؟ اس نے کہا، وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہارا طریقہ عبادت بہت اچھا لگا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تم سے بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ پس اگر میں تمہاری زیارت اور ملاقات کرنا چاہوں تو تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا، میری قیام گاہ اس صاف ستھری نہر کی دوسری طرف ہے، اور اپنے ہاتھوں سے نہر کی اس طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میری نماز پڑھنے کی جگہ یہی ہے، اگر خدا نے چاہا تو تم مجھے یہیں پاؤ گے۔ پھر اس آدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا،
کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ سے دعا کرو اور میں آمین کہوں گا، یا میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہو۔ اس نے کہا کس کے بارے میں دعا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مومنین میں سے جو گناہ گار ہیں ان کی مغفرت کے لیے۔ اس آدمی نے کہا نہیں، میں دعا نہیں مانگ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں 30 سال سے ایک ہی دعا کرتا آ رہا ہوں اور اب تک میں اس کی قبولیت حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ مجھے بارگاہ الہی سے حیا آتی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں ایسی دعا کروں جس کی استجابت اور قبولیت کا یقین نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم نے کس سلسلے میں دعا کی تھی؟ اس آدمی نے کہا میں ایک دن اس جائے نماز پر تھا، اچانک ایک خوبصورت نوجوان جس کی پیشانی سے نور افشاں ہو رہا تھا یہاں سے گزرا۔ اس کے بال پیچھے کی طرف لٹکے ہوئے اور اس کے ساتھ گائے تھی جس کو وہ چرا رہا تھا، اتنی تنو مند جیسے اس کے جسم پر تیل لگا ہوا ہو، اور ایک بھیڑوں کا غلہ بھی تھا جو پر گوشت اور موٹی تھیں۔ اس نے مزید کہا مجھے وہ منظر بہت پسند آیا، پس میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان یہ گائے اور بھیڑیں کس کی ہیں؟ اس نے کہا یہ میری ہیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کے خلیل کا بیٹا اسماعیل ہوں۔ پس اس وقت میں نے دعا کی اللہ عز و جل سے کہ وہ مجھے اپنے دوست اور خلیل کی زیارت کرائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ابراہیم خلیل اللہ ہوں اور وہ نوجوان میرا بیٹا ہے۔ پس اس آدمی نے اس وقت یہ کہا پروردگار عالمین کا شکر ہے کہ جس نے میری دعا قبول کی۔ پھر اس آدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں رخساروں کا بوسہ لیا اور ان سے گلے ملے۔ اس کے بعد کہا اب میں آپ کی بات مان لوں گا، آپ دعا کیجئے، میں آپ کی دعا پر آمین کہوں گا۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے مومنین و مومنات میں سے جو گناہ گار ہیں ان سب کے لیے تا قیام قیامت اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی کی دعا کی۔ پس اس آدمی نے اس دعا پر آمین کہی۔ پس امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قیامت کے دن تک ہمارے شیعوں میں سے جو مومنین و مومنات ہیں ان کے شامل حال رہے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔